السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے اونچی برادری، سب سے اونچی قوم، سب سے اعلیٰ کاسٹ کون سی ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت کس برادری کو حاصل ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ پیارے ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج اس سوال کا بہت ہی اچھا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ دیکھیے، آج کل لوگوں پر ذات برادری کا ایک بھوت سوار ہو چکا ہے۔ شیخ صدیقی اپنے آپ کو سب سے اونچی برادری سمجھتے ہیں۔ خان صاحب اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے اونچا ہوں۔ چودھری صاحب کا اپنا الگ انداز ہے۔ اگر کوئی شاہ ہے تو لوگ اسے فقیر کہتے ہیں، اور انصاری کاسٹ کو تو بہت گھٹیا اور گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں جلاہا کہتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے، اب لوگ برادری بدلنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ذات برادری کے نام پر فخر کرنا، اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ بڑا سمجھنا، یہ ایک ایسا زہر ہے، وائرس ہے، جو غیر مسلموں سے کنورٹ ہو کر ہمارے بیچ داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام آنے سے پہلے یہاں کے غیر مسلم سینکڑوں ذات برادری میں بٹے ہوئے تھے، اور ذات برادری کی بنا پر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ذات برادری اونچ نیچ کا کیڑا مسلمانوں میں بھی گھس گیا، اور مسلمان بھی ذات برادری کی بنا پر ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا، اونچا نیچا سمجھنے لگے۔ کچھ علاقوں میں تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر غیر برادری میں شادی کر دی تو اس گھر کا حقہ پانی سب بند کر دیا جاتا ہے، اس کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام میں ذات پات کی بنا پر اونچ نیچ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ذات برادری کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، بس۔ اس کے علاوہ ذات برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور حجت الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا تو اس خطبے میں ایک بہت اہم بات یہ بیان فرمائی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، وہی سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والا انسان ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک کی آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بالکل صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذات برادری کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا کسی دوسرے کو نیچ سمجھنا، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور ایک مسلمان کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم سب کچھ ہیں لیکن ایک سچے اور پکے مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کتنے کالے تھے، اور اسلام لانے سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام لے کر کے آئے، تو پھر ان کی کیا شان ہوئی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اپنے درمیان سے اس ذات پات برادری کے وائرس زہر کو ختم کریں اور اللہ رب العزت کا خوف کریں۔ ذات برادری کی بنا پر کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان سے اونچا نیچا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی برادری، ایک ہی نسبت ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، سید کے علاوہ دنیا میں کسی ذات برادری کی وجہ سے کسی کو اونچا نیچا نہیں کہا جائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔